صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ ایام حسین کے ایام ہیں۔ یہ دن 6 محرم کا دن ہے۔ یقیناً ان دنوں میں فضائل نہیں پڑھے جاتے۔ ان دنوں میں آپ فضائل سننے نہیں آئے، بلکہ غریبوں کی غربت پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، بس 10 سے 15 منٹ حاضری ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ جتنی دیر بیٹھیں اس طرح بیٹھیں کہ علی کی بیٹی اگر آئے تو راضی ہو کے جائے۔ عزادارو، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں سارے جنازے حسین کے لیے اٹھانا مشکل تھے، لیکن میں عرض کروں 4 جنازے ایسے ہیں جو حسین نے بڑے ہی مشکل سے اٹھائے ہیں۔ سنو گے عزادارو، پہلا جنازہ حسن کے یتیم کا جنازہ تھا۔ حسین نے بڑا ہی مشکل سے اٹھایا۔ روایت کہتی ہے جب حسن کے یتیم کو بھیجنے لگے، چچا بھی غش میں آ گئے، بھتیجا بھی غش میں آ گیا۔ دوسرا جنازہ سنو گے عزادارو، دوسرا جنازہ 32 سال کے کڑیل جوان کا تھا۔ جب حسین عباس کی لاش پہ آئے، 32 سال کے جوان کو بغیر بازوؤں کے دیکھا، رو کے کہتے تھے عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو، تیسرا جنازہ نانے کی شکلوں والوں کا تھا۔ جب حسین اکبر کی لاش پہ رو کے کہتے تھے اکبر مجھے صدا دے میری بینائی چلی گئی۔ اپنی صداؤں کو بلند کرو عزادارو، 6 محرم کا دن ہے، اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ سنو گے عزادارو، چوتھا جنازہ تھا بہت چھوٹا، لیکن حسین کے لیے بڑا ہی وزنی تھا۔ یہ جنازہ بے شیر کا جنازہ تھا۔ عزادارو، 3 علامات ہیں، یہ 3 علامات ہو انسان جوان لگتا ہے۔ سر کے بال سیاہ ہو انسان جوان لگتا ہے، بینائی ٹھیک ہو انسان جوان لگتا ہے، کمر سیدھی ہو انسان جوان لگتا ہے۔ میں کہوں گا نہ آتا عاشور کا دن، نہ جوان حسین بوڑھا بن جاتا۔ اس ایک دن نے جوان حسین بوڑھا بنا دیا۔ اکبر کی لاش پہ آیا، بینائی چلی گئی۔ عباس کی لاش پہ آیا، کمر ٹوٹ گئی۔ اصغر کے گلے پہ تیر لگا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دیکھو۔ عزادارو، بس میں 4 سے 5 منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیے عزادارو، نکلا نا قیامت کا سورج، حسین نے ایک مرتبہ میدان میں آ کے سزا دی، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری بہنوں کے پردے بچائے؟ حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو ہم غریبوں کی مدد کرے؟ عزادارو، بھرے میدان میں کوئی صدا نہ آئی۔ کیا دیکھا؟ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ حسین نے اپنا گھوڑا خیام کی طرف موڑا، کیا دیکھا؟ 6 مہینے کا حسین کا لال جھولے سے کبھی اپنے آپ کو دائیں طرف گراتا ہے، کبھی بائیں طرف گراتا ہے، جیسے رو کے کہہ رہا ہوں اماں بابا سے کہہ دے اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، یا زہرا تیرا اصغر ابھی زندہ ہے۔ عزادارو، حسین نے اپنے 6 ماہ کے لال کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک سفید کپڑے میں لپیٹا۔ 4 سال کی بہن قریب آئی، رو کے کہتی تھی بابا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں؟ کہتے تھے ہاں معصومہ دعا کر پانی مل جائے۔ عزادارو، حسین نے اصغر کو اس طرح اٹھایا جس طرح قاری قرآن کو اٹھاتا ہے۔ اصغر کو حسین اٹھا کے میدان کربلا میں آئے، یوں اصغر کو بلند کیا، رو کے کہتے تھے کمینو اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اس 6 مہینے کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، 2 گھونٹ اصغر کے لیے پانی کے دے دو۔ عزادارو، 6 محرم کا دن ہے، تم حسین کو رونے آئے ہو، میں دعا کروں گا تم سارے آمین کہنا۔ دعا کرو کبھی کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ کربلا کا سب سے بڑا شریف حسین تھا، سامنے کمینی فوج تھی۔ بی بی معصومہ روایت کرتی ہیں جب شام غریبہ میں بابا کے لاش پہ آئی، کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی سکینہ میرے شیعوں کو بتا دینا، شیعوں میں نے تمہیں اس وقت بڑا یاد کیا تھا جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، ساری فوج ہنس رہی تھی میں اکیلا رو رہا تھا۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین نے اصغر کو بلند کیا، فرمایا کمینو تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اصغر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عزادارو آواز حسین، پانی پینا خود چاہتا ہے، بہانے بچے کے کرتا ہے۔ اب مجبور باپ نے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا، رو کے کہا اصغر یہ کمینے میرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اصغر عیسیٰ مریم کی گود میں اپنی ماں کی عزت بچانے کے لیے بولا تھا، اصغر تو بابا کی عزت کے لیے بول۔ سنو گے عزادارو، اپنی صداؤں کو بلند کرنا، اب چھوٹے چھوٹے لب ہلے جیسے کہہ رہا ہو اللہ تعالی اللہ تعالی۔ سب اسلام کو بلند کرو عزادارو، بابا میں پیاسا ہوں، بابا میں پیاسا ہوں۔ سنو گے عزادارو، اس وقت اصغر کی حالت کیا تھی؟ علماء لکھتے ہیں مچھلی کو جب پانی سے نکالا جائے نا، مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت پانی سے نکل کر تڑپتی ہے، صداؤں کو بلند کرنا فکرہ کہنے لگا ہوں۔ دوسری حالت جب تڑپنے کی ہمت ختم ہو جائے، کبھی دائیں طرف گرتی ہے کبھی بائیں طرف گرتی ہے۔ تیسری حالت یہ ہوتی ہے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے۔ عزادارو 7 محرم کو پانی بند ہوا، 8 محرم کو اصغر کی پہلی حالت تھی، جھولے میں تڑپتا تھا۔ 9 محرم کو دوسری حالت تھی، کبھی دائیں طرف گرتا تھا کبھی بائیں طرف گرتا تھا۔ 10 محرم کو حالت یہ تھی، کبھی منہ کھولتا تھا کبھی منہ بند کرتا تھا۔ اور جن کی چھوٹی اولادیں ہیں معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، عصر عاشور چھوٹی حالت بھی آ گئی، اصغر کا منہ کھلتا تو بند نہیں ہوتا۔ یا زہرا منہ بند ہوتا تو کھلتا نہیں تھا۔ عزادارو حسین نے کہا کمینو 2 گھونٹ اصغر کے لیے پانی کے دے دو۔ عزادارو یہ واحد کربلا کا شہید ہے جس پر دشمنوں نے بھی گریہ کیا ہے۔ عزادارو جب اصغر نے کہا نا میں پیاسا ہوں، چاہے جتنے ہی ظالم تھے اپنی اباؤں میں اپنا چہرہ چھپا کے رونے لگے۔ عزادارو یہ منظر ابن سعد کمینے نے دیکھا، یہ کمینہ وہاں پہ آیا جہاں حرملہ تھا۔ اس نے آگے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر۔ عزادارو اس کمینے نے ایک سہ شعبہ تیر اٹھایا، تیر سے اصغر کا نشانہ لیا، تیر آگے اصغر کی گردن پہ لگا، تیر اصغر کی گردن پہ نہیں رباب کے کلیجے پہ چلے گیا۔ تیر نے اصغر کی گردن پار کی، حسین کی کلائی سے باہر نکل گیا، رو کے کہتا تھا بابا میری ماں سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے، تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی۔ سر کا ماتم کرو عزادارو، تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی۔ عزادارو جانتے ہو یہ کون سا تیر تھا جو جناب اصغر کو لگا؟ حرملہ کے ظلم کے بعد جب حرملہ کمینے کو مختار کے دربار میں پیش کیا گیا، جناب مختار نے پوچھا حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے؟ یہ کمینے کہتے ہیں مختار کربلا میں میرے پاس 3 سہ شعبہ تیر تھے۔ جانتے ہو سہ شعبہ کون سے تیر ہوتے ہیں؟ ان کے 3 رخ بنے ہوتے ہیں۔ عربوں نے قسمیں کھائی تھی تیر انسانوں پہ نہیں چلانے، یہ تیر جنگوں میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ مختار نے پوچھا بتا کمینے تو نے پہلا تیر کہاں استعمال کیا؟ صداؤں کو بلند کرو میں فکرہ پڑھو، پہلا تیر کہاں استعمال کیا؟ یہ کمینے کہتے ہیں مختار پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب عباس سکینہ کی مشق لے گیا۔ اجرکم اللہ، میں نے تیر چلایا، تیر سکینہ کی مشق پہ نہیں لگا، عباس کے کلیجے پہ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مختار نے پوچھا بتا کمینے تو نے دوسرا تیر کہاں مارا؟ یہ کمینے کہتے ہیں مختار دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب سینے ذوالجناح پہ کربلا کا غریب کبھی دائیں طرف گرتا تھا کبھی بائیں طرف گرتا تھا، یہ تیر میں نے حسین کے سینے پہ مارا، ایک مرتبہ زہرا کلال زمین میں۔ اجرکم اللہ 2 منٹ اور سن لو عزادارو، بس آخری وقت پڑھنے لگا ہوں۔ مختار نے پوچھا بتا کمینے تو نے تیسرا تیر کہاں مارا؟ یہ کمینے کہتے ہیں مختار نہ پوچھ تو برداشت نہیں کر پائے گا، مختار نہ پوچھ تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ یہ کمینے کہتے ہیں مختار تیسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب اصغر بابا کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا، میں نے تیر اصغر کی گردن پہ مارا، کہتا تھا بابا معاف کرنا تیر بڑا تھا میرا قد چھوٹا۔ اجرکم اللہ 2 منٹ اور سن لو عزادارو۔
تیر اصغر کی گردن پار کر گیا، حسین کی کلائی سے نکل گیا۔ عزادارو اب حسین نے 6 ماہ کا لال ہاتھوں پہ اٹھایا۔ میں نہیں پڑھتا حسین نے کیا باتیں کی اصغر سے، ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب حسین اصغر کو لے کے نہ جانے کیا سوچتے تھے، 7 قدم خیموں کی طرف جاتے، 7 قدم پیچھے آتے۔ روزے عاشور کے اعمال میں سے عمل ہے، تم 7 قدم آگے جاؤ گے، 7 قدم پیچھے آؤ گے اور کہو گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانتے ہو عزادارو یہ غریب کی اس وقت کی سنت ہے جب 6 ماہ کا لال ہاتھوں پہ اٹھا کے 7 قدم خیموں کی جانب جاتا، 7 قدم پیچھے آتا، رو کے کہتا اصغر تجھے کیسے لے جاؤں، تیری حالت دیکھ یا تیری بہن مر جائے گی یا تیری بہن مر جائے گی۔ اپنی صدا کو بلند کرو، میں روایت پڑھنے لگا ہوں۔ عزادارو حسین اصغر کو لے کے نہ جانے کیا سوچ کے خیموں کی پشت کی جانب آئے۔ کیا دیکھا، اصغر کی ماں ریت کا مصلی بچھا کے دعائیں مانگ رہی تھی، میرا اللہ میرے اصغر کی قربانی قبول، میرا اللہ میں سید زادی نہیں ہوں، میرا اللہ میرا 6 ماہ کا لال ہے، میرے اصغر کی قربانی قبول کر لے۔ حسین فرماتے ہیں اصغر کی ماں جیسے تیرے لال کی قربانی ہوئی کسی اور جوان کی نہیں ہوئی۔ سنو گے عزادارو، حسین نے 6 ماہ کا لال اس کی ماں کے حوالے کیا۔ دعا کرو کوئی باپ اتنا بھی غریب نہ ہو جائے جتنا کربلا میں حسین غریب ہو گیا تھا۔ 6 ماہ کا لال ماں کے ہاتھوں میں ہے۔ حسین نے ذوالفقار سے تلوار کھولنا شروع کی، ایک مرتبہ اصغر کو قبر کے اندر لٹایا۔ سر کا ماتم کرو، آخری فکرہ ہے، ایک مرتبہ اصغر کو قبر کے اندر لٹایا۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ سب سے پہلے حسین نے بھاؤں پہ مٹی ڈالی، غریب 6 مہینے کے بچے کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ پھر حسین نے سینے پہ مٹی ڈالی، حسین اصغر کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ عزادارو جب ننھے سر پہ مٹی ڈالنے کا وقت آیا، غریب نے پشت کو دیکھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی صداؤں کو بلند کرو، وہ میرا اللہ میں غریب ہو گیا، میرا اللہ میرے سارے مارے گئے، وہ میرا اللہ میرا 6 ماہ کا لال۔ اللہ اللہ